رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ طلاق کی وجہ سے حق کی جستجو میں ایک جوڑا نکلا، ایک جوڑا کہ فتویٰ لیں لوگوں سے، لیکن وہ فتویٰ ان کو پسند نہیں آیا جو حلالہ کا تھا۔ وہ حق کی جستجو میں اور لوگوں علماء کے پاس گئے، ان کی ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو جستجو کرنے کو ہدایت کا سبب بنا دیا۔ اللہ نے سچ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے کی کوشش کرتا ہے ہم اپنے راستے کی ہدایت اس کو دے دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان جوڑے کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، آدمی نے 3 طلاق دے دی، پھر اس کے بعد شرمندگی، پچھتاوا، پریشانی، مولوی سے فتویٰ لینے گئے، اپنے جو مولوی ہوتے ہیں انہوں نے فتویٰ دیا حلالہ کراؤ، واپس گھر آ گئے، کیا یہ نہیں کرائیں گے، لیکن کوئی اور لوگ تلاش کرتے ہیں۔ بھائیو، آگے چلنے سے پہلے ایک بات کہوں گا، ان مولویوں کو حلالہ کرنے کا موقع اس وقت ہم دے رہے ہیں جب ہم طلاق کو سمجھتے ہی نہیں، طلاق کے مسئلے کو ہم نے صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں۔ ہم ایک مجلس کی 3 طلاق جب دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیوی حرام ہو گئی یا حلالہ کرتے ہیں، حالانکہ ایک مجلس میں 3 نہیں 3000 طلاقیں دے دیں وہ ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں دلائل سے اس کو ثابت کروں گا، قرآن و سنت کی دلائل سے۔ وہ تو بیوی حرام ہی نہیں ہوئی، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو، تم رجوع کر لو، ابھی 1 طلاق ہوئی ہے۔ تو اب یہ مفتیوں کے پاس ہوتے ہوتے جناب ابو شرحبیل ابن العلدین کے پاس پہنچ گئے، تو انہوں نے پوچھا آپ کا مسلک کیا ہے؟ کہنے لگے اہل سنت والجماعت حنفی ہیں۔ میں نے کہا حنفی مذہب میں تو پھر حلالہ ہے، آپ کے سارے مولوی لوگ کہتے ہیں حلالہ ہے، تو آپ حلالہ کرائیے جا کر، جس سے بھاگ کر آپ آئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ طریقہ اللہ تعالی نے نازل نہیں کیا۔ اگر آپ کتاب و سنت کے حاملین، قائلین، ماننے والے بنتے ہیں، اس کا عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، تو میں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اگر آپ راضی ہیں۔ انہوں نے کہا اس ذلت سے، اس رسوائی اور بغیرتی سے، قرآن و سنت کی جو بات ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، وہ ہم نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے آیت پیش کی جو میں نے شروع میں سنائی آپ کو، الطلاق مرتان، نہیں یہ آیت پیش کی، شروع میں دوسری آیت تھی، یہ آیت نمبر 229 ہے۔ ہاں 229 کہ سورہ بقرہ، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 بار ہے۔ فامساک بمعروف، یا تو ان کو 2 بار دینے کے بعد، 2 طلاق دینے کے بعد ان کو معروف کے ساتھ روک کے رکھنا ہے، یا تسریح باحسان، یا اچھی طرح ان کو چھوڑ دینا ہے۔ آئیے اس کی تشریح میں احسن البیان والے کیا لکھتے ہیں، مختصر سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی وہ طلاق جس میں خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق ہے وہ 2 مرتبہ ہے، پہلی مرتبہ طلاق کے بعد بھی اور دوسری مرتبہ طلاق کے بعد بھی۔ جب طہر میں اس کو طلاق دے گا فطلقوهن لعدتهن، تو اس وقت پہلی طلاق چاہے وہ کتنی بھی طلاق دے وہ 1 ہوگی اور اس کے بعد رجوع کا حق ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق دینے کے بعد رجوع کی اجازت نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ حق طلاق و رجوع غیر محدود تھا، جس سے عورت پر بڑا ظلم ہوتا تھا، طلاق دی پھر رجوع کیا، طلاق دی پھر رجوع کیا، دشمنی طلاق دی پھر رجوع کیا، کئی 100 مرتبہ ہو جاتا تھا، کئی مرتبہ ہو جاتا تھا۔
نہ چھوڑتا تھا نہ آباد کرتا تھا، پریشان رکھتا تھا، اس کی کوئی حد نہیں تھی، جس سے عورتوں پر بڑا ظلم ہو رہا تھا، آدمی بار بار طلاق دے کر رجوع کر رہا تھا، اس طرح اسے نہ بساتا تھا نہ آزاد کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کا راستہ بند کر دیا اور پہلی اور دوسری مرتبہ سوچنے اور غور کرنے کی سہولت سے محروم نہیں کیا۔ پہلی مرتبہ اگر طلاق دیتے ہو سوچو، ابھی حرام نہیں ہوئی ہے، کتنی بھی طلاق دے دو سوچو، سوچنے سے محروم نہیں کیا، اور دوسری مرتبہ بھی، وگرنہ اگر پہلی مرتبہ کی طلاق میں ہی ہمیشہ کے لیے جدائی کا حکم دے دیتا تو اس سے پیدا ہونے والے معاشرتی مسائل کی پیچیدگیوں کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الطلاق مرتان، الطلاق مرتان کہا، یہ نہیں کہ الطلاق طلقتان، اللہ نے یہ نہیں کہا الطلاق طلقتان، دو طلاقیں، کیا کہا؟ مرتان، دو مرتبہ، دو بار، دو ٹائم، دو وقت میں، طلقتان نہیں کہا، بلکہ فرمایا الطلاق مرتان، دو مرتبہ فرمایا، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بیک وقت دو یا تین طلاقیں دینا اور انہیں بیک وقت نافذ کر دینا حکمت الہیہ کے خلاف ہے۔ بھائیو، آپ جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے رمی کرتے ہیں، 7 کنکریاں آپ کے پاس ہیں، ساتوں آپ ایک ساتھ پھینک دیں، کتنی شمار ہوگی؟ 1 ہوگی۔ 7 مرتبہ، یہاں بھی طلاق 2 مرتبہ رجی ہے، اور وہ ایک مرتبہ دینے کے بعد دوسرے مرتبہ 1 مہینے کے بعد آئے گا تقریباً، اس وقت نہیں آئے گا، اسی وقت۔ یہ ہے مرتبہ کا فائدہ۔ ایک تو قرآن کی آیت، پھر اس کے بعد ابن عباس کی روایت سنائی، عن رکانہ انہ طلق امرأتہ، رکانہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، 3 طلاقیں، طلاقا امرأتہ ثلاثا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی، فحزن علیہا، جلد بازی تھی تو بڑا ان کو غم ہوا، فسألہ، پوچھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کیف طلقتہا، سوال کیا تم نے کیسے طلاق دی؟ فقال 3 فی مجلس واحد، 3 طلاقیں دیں ایک مجلس میں۔ فقال له انما تلك واحدة فراجعها، یہ ایک طلاق ہے، جاؤ رجوع کر لو۔ کائنات کے امام تو اس کو حلال کہیں، ہمارا ملا مولوی کہے نہیں، حلال نہیں ہے، رجوع کر سکتے ہو، کہتے نہیں رجوع نہیں کر سکتے، یہ تمہاری بیوی حرام ہو گئی ہے۔ آپ سوچئے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حرام چیز کو حلال کر سکتے ہیں؟ جو اللہ نے حلال کی ہے اسی کو حلال کریں گے، یہ ابھی حرام ہوئی نہیں۔ اگرچہ کچھ علماء نے اس روایت پر تھوڑا سا کلام کیا ہے، لیکن شیخ احمد شاکر جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں وہ کہتے ہیں سندہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ تفسیر در منثور، مسند احمد، مسند ابی اعلیٰ، فتح الباری، ان سب نے اس کو روایت کیا ہے، اور احمد شاکر یہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہم اثر تھے، وہ کہتے ہیں یہ بالکل صحیح روایت ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اس سے بھی ٹھوس اور زبردست روایت سناتا ہوں بھائیوں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق الثلاث واحدۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے 2 سالہ دور میں، اور ابو بکر کے دور میں اور عمر بن خطاب کے 2 سالہ دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھیں، ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک شمار کی جاتی تھیں۔
فقال عمر بن خطاب نے کہا ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انات فلو امضينا فامضينا عليهم. تو آپ نے فرمایا لوگوں نے اس میں جلد بازی شروع کر دی. وہ کیا تھا کہ کچھ لونڈیاں آ رہی تھیں, کچھ اور خوبصورت عورتیں شام سے عراق سے ادھر ادھر سے آ رہی تھیں, ان کی چاہت میں وہ اپنی بیویوں کو جلدی جلدی طلاق دیتے تھے. تو آپ نے کہا لوگ تو بھی جلدی کر رہے ہیں. آپ نے کہا پھر ٹھیک ہے ہم ان کو مزہ چکھائیں گے, ان کی بیویاں الگ کر دیں گے, جدا کر دیں گے, ایک مجلس کی 3 طلاق کو نافذ کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے سوچا تو انہوں نے ایسا کیا. لیکن اس حدیث میں ہی رد ملتا ہے بھائیوں کہ آپ سے میں سوال کروں گا, عمر ایک فیصلہ کریں جو تعزیراً ہو اور حاکم وقت, خلیفہ وقت, امیر المؤمنین, حاکم اس دور کا بھی ایک تعزیراً کوئی حکم جاری کر سکتا ہے, اور آپ نے یہ تعزیراً حکم جاری کیا تھا, شرعاً نہیں تھا, تعزیراً یہ کیا تھا. اور میں آپ سے ایک سوال کروں گا, مجھے بتائیے کہ ایک طرف تو عمر کا حکم ہو, ایک طرف کائنات کے امام کا حکم کس کا چلے گا؟ کائنات کے امام کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلے گا. ان کے حکم کے, ان کے فرمان کے, ان کے حدیث کے, ان کی سنت کے موقع موجودگی میں کسی کا حکم, کسی کی سنت, کسی کی بات چل سکتی نہیں. کیا ہو گیا ہمیں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی تھا, اسی پر آپ فوت ہوئے. اور سیدنا ابو بکر کے زمانے میں اسی طرح ہوتا تھا, 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی تھیں, اور عمر نے ایک مجبوری سے کیا. اور پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فیصلے سے رجوع بھی کیا. آج ان کے وہ فیصلہ تو مانتے ہیں, اسی کو لے کر منہ کالے کرتے ہیں اور حلالے کرتے ہیں, اسی کو لے کر کہ عمر نے جاری کر دیا تھا تو عمر نے رجوع بھی تو کیا تھا, وہ کیوں نہیں مانتے؟ اغاثۃ اللہفان ابن قیم کی کتاب, اس کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 351 سیدنا عمر بن خطاب کا رجوع موجود ہے اپنے اس فیصلے سے. اور اسی لیے پھر آپ نے فرمایا لا اوتی بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما, کہ اگر کوئی حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے وہ لایا جائے گا تو میں ان دونوں کو رجم کر دوں گا. ابن شیبہ. اور عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں یہ حلالہ بہقی میں فرماتے ہیں یہ زنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.